کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو میں نے آتے ہی ان کو نا وہ انہوں نے ہیڈ فون لگائے تو میں نے ان کو کہا یار یہ تم کس گمراہ کو سن رہے ہو. اچھا آپ کا میں نے آپ جانتے تھے اس شخصیت کو؟ میں شخصیت جانتا تھا، بالکل نیگیٹو، بالکل نیگیٹو، بالکل نیگیٹو، لیکن جانتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور میں لوگوں کو فتوے لگا رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا امام بخاری، امام مسلم، ترمذی کون ہے، بالکل کون ہے. وہ ظاہری بات ہے باپ کو تو پتا ہوگا ابھی کیلا کیسے رکھتے ہیں، کھیرا کیسے کاٹتے ہیں، آپ کو تو یہی پتا ہونا نا یار. بالکل ہوٹل میں بیٹھ کے ڈرتے ڈرتے جس طرح ایک بندہ نہیں اسلام کا صحیح ہے قبول کرتا ہے، تو میں نے بالکل جی میں اس طرح ڈرا ہوا تھا. یہ بھی حضرت ابھی مجھے فتویٰ لگائیں گے. 12 سال انہوں نے چلا کاٹا. اب مجھے بتائیں کہ 12 سال انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کو غسل کے معاملات نہیں تھے، ان کی شادی نہیں تھی، باقی اسلام کی جو 24 گھنٹے کی لائف ہے وہ کدھر گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں نبی پاک کے دور میں ہوتا تو میں اسلام قبول کرتا. تو میرے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو میں کیوں ڈر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ یا تو گھر سے چلے جائیں یا آپ یہ چیز چھوڑ دیں، آپ یہ فرقہ چھوڑ دیں. اچھا میں نے کہا میں فرقے میں نہیں ہوں، فرقے تو چھوڑا ہے، تو نبی پاک کی سنت فالو کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی غضنفر علی نام ہے میرا. غضنفر علی. جی غضنفر علی بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ جی بیسیکلی میں حیدرآباد سے ہوں، سندھ سے. سندھ سے؟ سندھی بھائی. جی نہیں ویسے میں پنجابی ہوں، لگ رہا تھا پنجابی، لیکن میری پیدائش سندھ میں ہوئی ہے. اچھا. اور ویسے ادھر میں جاب کرتا ہوں اسلام آباد میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ویلکم جی. سب سے پہلے آپ کو جیلم اکیڈمی میں جزاک اللہ. یہ بتائیں کہ خیریت ہے؟ ابھی آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ جی جی ہاں اسلام آباد سے چلو ہے تو پاس ہی ہے، کیسے کیا کرنے آئے ہیں یہ تو بتائیں. دراصل انجینئر صاحب سے ملنے آئے، ہمارے استاد ہیں. اچھا. اور بس یہ کہ کافی عرصے سے ہمارا یہ موڈ تھا کہ ملاقات کریں، تو اس بار جو ہے ہم پچھلے ویک آئے گھر سے حیدرآباد سے. ہاں ہاں. تو گھر سے ہم نے سوچا تھا کہ اگلے سنڈے انشاءاللہ ہم نے اکیڈمی جانا ہے، تو بس انشاءاللہ آج پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں اس سے پہلے جو آپ کا فرقہ تھا، فیملی بیک گراؤنڈ تھی، وہ کون سی تھا؟ کون؟ کٹر بریلوی. کٹر مطلب آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں نام لے سکتا ہوں کسی مدرسے کا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے میں دعوت اسلامی سے تقریباً 7 سال وابستہ رہا ہوں. اچھا. اور الحمدللہ باپا جانی مولانا الیاس قادری رحمت برکاتہ العالیہ، ان سے ملاقات بھی کی الحمدللہ. ماشاءاللہ ملاقات کی. اچھا. اور کافی دفعہ ظاہر سی بات ہے ہمارا جو حیدرآباد ہے وہ کراچی سے نزدیک ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کافی دفعہ میں فیضان مدینہ گیا ہوں، عالمی مدنی مرکز جو ہے. ٹھیک ہے. اور جو اجتماعات وہ اٹینڈ کرتا تھا میں ہر جمعرات جو ان کے ہوتے ہیں. اور مطلب اس طرح تھا کہ ایک مطلب ان سے جو عالم دین دعوت اسلامی سے جنہوں نے پاس آؤٹ کیا تھا، ادھر کے نگران ہوتے ہیں ان کے. صحیح ہے. ذیلی نگران، پھر اوپر شورا، یہ سارے معاملات ہیں ان کے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی نا شوق تھی میڈیکل کی، تو ان کے پاس میں بار بیٹھا رہتا تھا تقریباً 3 4 گھنٹے نا. ان سے چیزیں پوچھتا تھا، وہ چیزیں بتاتے تھے. سمجھیں کہ اتنا پکا کانسیپٹ تھا بریلویت کا کہ مطلب اگر کوئی بندہ آتا تھا تو وہ تھوڑی سی بھی اس نے بات کرنی اعلیٰ حضرت کے اوپر اور مولانا الیاس قادری کے اوپر تو میں نے چڑ جانا کہ آپ نے یہ بات کس طرح کی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو میں نے چڑ جانا. تو بس ایک دفعہ اس طرح بیٹھے تھے، یعنی پکے والے مدنی منع سمجھ لیں کہ آپ بہت پکے. اچھا. کٹر ترین وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا گیا، یہ سین سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح مطلب اس طرف آ گئے. اچھا آگے چلتے ہیں. اب پکے والے مدنی منع ہیں جی. اب انجینئر صاحب تک کیسے پہنچ گئے؟ جی جب میں اسلام آباد میں آئے تو ادھر میری جاب لگی تو ایک پیارے بھائی تھے ماشاءاللہ، حسیب بھائی ان کا نام ہے. تو وہ جب میں آفس کے اندر انٹر ہوا نا تو میں نے دیکھا کہ وہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ انجینئر صاحب کو سن رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے آتے ہی ان کو نا وہ انہوں نے ہیڈ فون لگائے تو میں نے ان کو کہا یار یہ تم کس گمراہ کو سن رہے ہو. اچھا آپ کا آپ جانتے تھے اس شخصیت کو؟ میں شخصیت جانتا تھا، بالکل نیگیٹو، بالکل نیگیٹو، لیکن جانتے تھے. ٹھیک ہو گیا. میں نے بولا یہ تم کس گستاخ کو سن رہے ہو، تو گمراہ ہے، یہ تو قادیانی ہے. اچھا. انہوں نے اس طرح دیکھ کے نا مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا. اچھا. مطلب میں بہت جذباتی ہو گیا نا. اچھا. تو انہوں نے پھر دوبارہ کر لیا. تو میں نے یار آپ نے جواب نہیں دیا میری بات کا. انہوں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے اس بارے میں؟ میں نے بولا پتہ یہ گمراہ ہے، یہ مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے اوپر یہ بھگتا ہے.
بڑی مطلب اللہ معاف کرے ہمارے استاد ہیں، لیکن اس ٹائم جو صحیح ہے ماحول بنا ہوا تھا تو اس بیس پہ میں نے یہی تو آپ بیتی بتانے کا مزہ آتا ہے نا، یہ تو لوگ جب سنتے ہیں تو یہی تو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوا. بالکل، تو سمجھ لیں کہ انہوں نے نا پھر اگنور کیا مجھے. اچھا. لیکن میں نے کہا یہ آپ کیا لگتا ہے کہ یہ گمراہ نہیں ہے، یہ قادیانی نہیں ہے، یہ گستاخ نہیں صحابہ کا برے نہیں ہے نا بھائی، کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں گا. تو میں سرچ کرتا تھا، انجینئر صاحب کو میں نے سرچ کیا، میں نے بولتا یہ دیکھو بھائی یہ اس کی چیز ہے. اچھا حالانکہ میں نے وہ میری غلطی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ حدیث میں کیا لکھا ہے. تو وہ کہتا تھا بھائی آپ نے اس کو ویریفائی کیا ہے، یہ تو اس طرح ہے. میں بولتا ہوں نہیں اس طرح ہے. ابھی یہ مطلب انتہا کی کٹر پنتھی تو اس طرح تو ختم نہیں ہو سکتی تھی. بہرحال مولانا الیاس قادری کے بارے میں میرا ایک اپنا وہ محبت تھی ان کی اس حساب سے. تو میں نے کہا یہ مولانا الیاس قادری کے بارے میں انہوں نے یہ بات بولی ہے. اچھا انہوں نے کہا یہ نہیں بولی ہے، میں نے ان کو دکھا دی. حالانکہ وہ جس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی وہ مجھے پورا نہیں سنا تھا، میں نے شارٹ کلپ ان کو سنایا. تو ہمارے جو 4-5 بھائی تھے نا وہ ان کے مطلب کلوز فرینڈ تھے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ بعض اوقات وہ چیز یاد کر کے نا کہ یار میں نے ان کے ساتھ برا بہت کیا. تو میں نے ان کو کہا یہ دیکھیں یہ آپ کے دوست کے کام چیک کریں اور کس بندے کو فالو کرتا. بولتے ہیں بھائی یہ تو ہے ہی گمراہ، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو وہ ہے. 2 بریلوی تھے، ایک اہل حدیث تھا ان میں اور ایک میں بریلوی تھا. تو انہوں نے صحیح رگڑا لگایا بیچارے. ان کا قد بھی تھوڑا چھوٹا تھا، اس بیس پہ بھی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. بہرحال جی میں نے پھر میری آفس چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں اس کو میں سنتا تھا نا کہ اس کی چیزیں گستاخیاں میں ہائی لائٹ کروں کیا ہے. اگر کل کو میرے سامنے کوئی اور بندہ ہے تو میں انجینئر صاحب کو بتاؤں کہ یہ چیز ہے. بہرحال جی میں نے سنتا میں مطلب اچھا جب میں سننا مطلب بہت آگے چلا گیا. میں نے کہا یہ ہر بات حدیث سے لے کے آتے ہیں اور قرآن سے لے کے آتے ہیں. تو میں نے سرچ کیا کہ مطلب حدیث وغیرہ ہم کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں نا. تو یہ پتہ چلا کہ آپ اسلام 360 کی اپلیکیشن ہے، وہ ڈاؤن لوڈ میں نے کی اور وہ پھر میں چیک ویریفائی کرتا تھا میں اس کو کہ یہ چیز ہے. اچھا یہ لکھا ہے. تو میں مطلب بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ مطلب سمجھ آ رہی ہے کس طرح کے گستاخ ہیں یہ ہر چیز یہ. اچھا پھر آپ اتنا دیکھیں کہ بریلویت کٹر بریلویت ہے میرے میں اور میں لوگوں کو فتوے لگا رہا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا امام بخاری، امام مسلم، ترمذی کون ہے. بالکل کون ہے. وہ ظاہری بات ہے آپ کو تو پتا ہوگا ابھی کیلا کیسے رکھتے ہیں، کھیرا کیسے کاٹتے ہیں، آپ کو تو یہی پتا ہونا نا یار. بالکل مطلب وہ کیلا رکھنے کا مطلب سنت طریقہ، کھیرا رکھنے کا، سبز گھاس پہ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. یا آپ کو تو یہ مسئلہ پتا ہونا، اس پہ آپ ایکسپرٹ ہوں گے. میں اس کے اندر نا وہ آلے کے اندر ایک بند تھا یہی نہیں مجھے پتا. تو میں نے کہا یار یہ جو حدیثوں کی کتابیں بتا رہا ہے اس کو دیکھوں کہ یہ ہم ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. مطلب ہم بریلوی ان کو مانتے یا نہیں مانتے. اچھا جب وہ کی تو وہ کہتے تھے امام مسلم، امام مالک، امام ترمذی. مطلب یہ میں نے بولا یہ تو ہمارے بھی وہ امام ہیں. اچھا پھر آپ کو یہ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے نام تک نہیں. اللہ اکبر. ویسے تو آپ کو اسی وقت چاہیے تھا سرنڈر کر دیتے کہ یار ہمارا یہ عالم ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا یہ بندے ہمارے تھے. بس وہ جو بت بن گیا تھا نا، اب 24 سال 23 سال کا ایک بت بن گیا اندر تو وہ اتنی جلدی تو نہیں ٹوٹ سکتا. تو بس وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا تھا. جی اچھا جی بت آہستہ آہستہ ٹوٹنا تھا. اب آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چل رہی تھیں کہ بھی یہ بندے بھی جو ہیں جو اپنے ائمہ کرام کے نام لیے ہمارے ہیں. تو پھر آپ نے کب ہار مانی، کب اقرار کیا کہ نہیں یار میں جس کو جاہل یا جس کو گمراہ بولتا ہوں وہ نہیں ہے اور آج کے بعد میرا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں؟ وہ دن کب آیا؟ مجھے تقریباً 1.5 سال پونے 2 سال لگے. مطلب میں جو مجھے اس طرف آتے میں جب ان کو ویڈیو سنتا تھا اپنے آفس میں، وہ چیک ویریفائی کرنے کے لیے ہمارا ایک دوست تھا، وہ اس نے مطلب صحیح بخاری صحیح مسلم اس قسم کی رٹی ہوئی تھی. ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھا. اچھا. تو وہ ماشاءاللہ کسی وہ مسلک سے تعلق نہیں رکھتا تھا. تو میں اس سے آگے نا پوچھتا تھا. اچھا باقیوں سے میں بات لیتا، کہتا بول رہا یار انجینئر گستاخ کی بات مت کر. ہم ایک ہاسٹل میں رہتے تھے نا، ابھی میں ہاسٹل میں رہتے ہیں. تو وہ ہاسٹل میں وہ کون سے فرقے کا تھا؟ وہ کسی فرقے سے نہیں تھا. تو انجینئر گستاخ ہے اس کو یہ کیسے پتا؟ نہیں وہ نہیں کہتا تھا. باقی جو دوست تھے اچھا دوسروں سے بات کی، انہوں نے مجھے اس طرح چپ کرا دی. لیکن وہ جو تھا نا اس سے میں نے یہ نہیں بولا میں انجینئر کو سنتا ہوں یا ایسے ویسے. صرف میں اس سے آگے پوچھتا تھا کہ یار یہ جو چیز یہ کیا ہے. بولتا تھا صحیح بخاری میں فلاں نمبر یہ چیز لکھی ہوئی. حالانکہ میں ویریفائی کرتا تھا، اس سے بھی میں ویریفائی کرتا تھا. وہ مجھے بتاتا تھا، بولتا تھا بھئی یہ اس طرح ہے، یہ مولوی اس طرح ہے، یہ فلاں اس طرح اسلم کا. میں اس کو یہ باتیں میرے نالج کدھر سے گین کیا تھا؟ وہ جو نالج تھا بخاری مسلم کا. جی اس نے جو انجینئر صاحب کے مطلب اس طرح نہیں کیا تھا. اس نے وہ ایک
मतलब वो भी समझ लें कि इस्लाम के अंदर एक फ़िरका ही है, उस्मानी, आई थिंक उनको उसको कहते हैं, हाँ, वो उसको फॉलो करता था। उस्मानी पार्टी वो क्या है, लेकिन ठीक हो गया। लेकिन ये कि वो मतलब कुरान और हदीस के लिहाज से मुझे चीज़ वेरीफाई करता था। तो मेरे जो साथ दोस्त है, अभी भी मेरे साथ दोस्त आए, वो मुझे देखता था इस तरह कि ये अल्हम्दुलिल्लाह गुमराह होना शुरू हो गया, माशाल्लाह गुमराह होना शुरू हो गया। लेकिन मैंने उसको, जब मैं ऑफिस से वीडियो सुनता था, आगे उसको वेरीफाई करता था, करते 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 जी, मतलब जब मेरा तकरीबन 1.5-2 साल लगा ये मुझे चेंज होने में, तो फिर जो है ये साथ मेरे जो दोस्त हैं, ये माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये भी हैदराबाद से हैं। तो इनसे फिर मैंने डरते डरते ना होटल में बैठ के डरते डरते, जिस तरह एक बंदा नहीं इस्लाम का सही है कबूल करता है, तो मैंने बिल्कुल जी मैं इस तरह डरा हुआ था। मैंने बोला ये भी हजरत अभी मुझे फतवा लगाएंगे। अच्छा, तो मैंने इसको कहा यार मुझे लगता है कि वो ना इंजीनियर साहब सही बोलता है। इसने कहा अच्छा सही है। तो मैंने कहा यार तुमने आप कोई तासुरात नहीं दिया, बुरा भाई तू गुमराह हो गया। क्या अभी तुझे तासुरात, वो तो मैं तुझे काफ़ी अरसे देख रहा हूँ, तू गुमराही बढ़ रही है, तो मैं तुझे क्या बोलूँ। बहरहाल फिर मैं उधर गया रूम में, तुमने किस तरह गुमराह कह रहे हो आप मुझे। तो बहरहाल ये बेचारा बुजुर्गों का बड़ा करीब था, तो मैंने कहा अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इमाम बरी सरकार आप बोलते हो इनको, इन्होंने कहा जी 12 साल इन्होंने चिल्ला काटा है, 12 साल इन्होंने चिल्ला काटा। अब मुझे बताएं कि 12 साल इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, इनको गुस्ल के मामलात नहीं थे, इनकी शादी नहीं थी, बाकी इस्लाम की जो 24 घंटे की लाइफ है वो किधर गई है। तो मैंने बोला हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने हदीस पढ़ी है कि जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते थे ऊपर गार में तो खाना लेके जाती थी, तो नबी पाक का ये लेवल है, तो आप उनके साथ किस तरह कंपेयर कर रहे हो। तो ईसा की वालदा मरियम वो रोटी खाने के मोहताज है, ऐसे। तो मिला इमाम बरी के बारे में ये किस तरह आपने वाबस्ता कर दिया। तो जी वो बात इनको भी लगी माशाल्लाह, इन्होंने भी फिर वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो बहरहाल जब मैंने ये सारा किया तो इस्लाम मेरे पर खुल चुकी थी चीज़ें सारी, लेकिन मैं रफल दैन स्टार्ट नहीं कर रहा था। मेरे घर में जी समझ लें आप जिस तरह आप जितना कट्टरपंथी आप कह सकते हैं ना, वो मेरे घर में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो माहौल बना वो सारी बरेलवियत है, ये कोई देवबंदी नहीं, कोई अहले हदीस बीच में इस तरह का नहीं है। तो बीच में जब बहरहाल मैं घर गया रमज़ानों में, पिछले रमज़ानों में, तो मेरे अंदर ना एक मतलब जुस्तजू थी कि यार इस्लाम तो मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही है। हाँ सही है, हक़ाइक़ खुल गए। तो मैं कहता हूँ कि मैं नबी पाक के दौर में होता तो मैं इस्लाम कबूल करता, तो मेरे सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मैं क्यों डर रहा हूँ। बहरहाल जी मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे की आई थिंक वीडियो इनकी रफ़ल दैन के ऊपर पूरा नमाज का तरीका, वो मैंने रात को पूरा बैठ के सुना, ठीक है। और मैंने बोला अगले दिन मैंने ज़रूर रफ़ल दैन करना है। अगला दिन गुजर गया, उससे अगला दिन गुजर गया, उससे अगला दिन, तो वो ना एक समझे कि अंदर ज़मीर जो है ना मुक्के मारने मुझे लग गया। बाहर नहीं थे नज़ारे जी आप ये क्या कर रहे हो। अच्छा मैंने मगरिब की जमात के साथ नमाज पढ़ी है, मेरे मैंने कोशिश की रफ़ल दैन करूँ, बरेलवियों की मस्जिद नहीं हुआ मेरे से। मगरिब फ़र्ज पढ़ के मैं बाहर आया हूँ, मैंने बोला बस नहीं, रफ़ल दैन के साथ मैंने नमाज़ पढ़ी, मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा था, बस उसने देख लिया मुझे। और जैसे ही घर गया हूँ ना, जैसे ही मैं घर गया हूँ तो माशाल्लाह वो मेरी वालदा के साथ बैठे हुए थे, और मेरी वालदा ने मतलब शिकायत लग रही थी, शिकायत, और मेरी वालदा ने कहा आप इधर घर में ना रहें। तो मैंने कहा क्या हुआ है, बोली आप अहले हदीस हो गए हो, इस तरह करके नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, मैंने कहा अहले हदीस नहीं हुआ हूँ, मैं वही हूँ, लेकिन ये कि ये सुन्नत तरीका है, नबी पाक इस तरह पढ़ते थे, तो हम तो अहले सुन्नत है, तो हम अहले सुन्नत को फॉलो करेंगे। बहरहाल मेरे फादर आए, मेरी वालदा ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि आप या तो घर से चले जाएं या आप ये चीज़ छोड़ दें, आप ये फ़िरका छोड़ दें। अच्छा, मैंने कहा मैं फ़िरके में नहीं हूँ, फ़िरके तो छोड़ा है, तो नबी पाक की सुन्नत फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं आप या तो चले जाएं। तो बहरहाल इस तरह का मौका भी आया कि मैं नमाज लेट होगी तो मैं घर में ना दरवाज़ा बंद करके पढ़ रहा था, तो वो मेरे जब फादर ने देखा तो उन्होंने ना नमाज मुझे जोड़ दिया। अल्लाह अकबर। बहरहाल जी वो कादियानी नजर आता, पता लगा साहबा ने फिर जो कुर्बानियाँ दी थी वो क्या थे। सही बात है। बहरहाल वो मुझे रफ़ल दैन के ऊपर तो कादियानी भी मुझे बोला गया, बहुत सारी अभी भी मुझे कहते हैं, घर में मेरे बहुत सारे कट्टरपंथी अभी भी। फादर जो आपके थे उनको नॉलेज यही था बस वो इलियास कादरी के मुरीद थे? मेरे फादर इलियास कादरी के मुरीद नहीं है। अच्छा, मेरे फादर कट्टरपन क्या था उनके अंदर? बरेलवियत थी, और ये चीज़ जो दरबार का वो था या बुजुर्गों से अकीदत थी? बुजुर्गों से अकीदत थी। दावत रखी फिर उनके आगे? दावत मैंने रखी, मैंने वो चीज़ की।
تو لیکن یہ کہ میں اس کے بعد میرے فادر تھوڑا سا ان کا لہجہ نا نرم ہو گیا. بہرحال میرے جو بھائی ہیں بڑے, جو میری والدہ ہیں اور میرے جو رشتہ دار ہیں, تو میرے ظاہر بات میری جو سسٹر ہے وہ عالمہ ہے, دعوت اسلامی سے انہوں نے کیا, تو ان کا تو بڑا میرے ساتھ وہ ہے نا کہ ان کا بچہ بھی چھوٹا جاتا ہے نماز پڑھنے, تو وہ کہتے ہیں آپ نماز پڑھنے نہیں ان کے ساتھ جاؤ, تو بھی بھابھی ہو جانا ہے. تو بہرحال اس طرح وہ کر کے, لیکن ادھر تو بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ, یعنی میں خاص ان کو نہیں کہہ رہا, یعنی بریلویت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نام ہی نہیں پتا تھے, ٹھیک ہے, ایک غریب اوپر سے بدتمیز, یہ وہ صاحب ہے ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, قرآن و حدیث کا جو بے تکی باتیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, آپ خود بتا رہے ہیں, اس لیے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. انجینئر صاحب کا نا وہ ہے مجلس 50 جس میں انہوں نے دعوت کے حکمت بتائی ہے, پھر ایک اور ویڈیو بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ دعوت کیسے دینی ہے, بس حکمت سیکھیں کہ بھی ان کے ساتھ ان کے مطلب کی بات کرنی ہے. ہاں, کیونکہ گھر والے ہیں, چھوڑ تو سکتے نہیں ہیں, نہیں چھوڑ سکتے, ہاں لڑ بھی نہیں سکتے, بڑے ہیں ماں باپ, ان کی گستاخی بھی نہیں کرنی, تو یہ ایک حکمت سے لے کے چلنا ہے, وہ مان جائیں گے انشاءاللہ. پتہ ہی کاک نہیں, وہ ایک تو غریب اوپر سے جائے میرے جو, یعنی میں دین کی قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں, تو اب آہستہ اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو تو قرآن و سنت کی سمجھ آ گئی ہے, الحمدللہ اب رکھیں گے, مانیں گے انشاءاللہ. اور جی بڑا مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی گالی بھی دیتا ہے نا, کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں, جی اب انجوائے کریں نا سر, آپ بھی تو گالیاں دیتے رہے ہیں نا کہ قادیانی ہے اور یہ کافر ہے. مجھے بڑا مزہ آتا ہے, میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی بہت ہمیں بھی وہ نبی پاک کی جو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ بس میرا چھوٹا بھائی ہے, مطلب وہ ابھی تھوڑا سا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ پیروں فقیروں والے بت ٹوٹ رہے ہیں اس کے نا, وہ کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب ایک وہ خود بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, لگے گا ٹھیک نہیں ہے, تو وہ خود کس طرح وہ کسی کو مدد کر سکتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی ہے. چلو جی فرسٹ ٹائم آئے آج. ہاں جی فرسٹ ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے, آپ سے بات کر کے اچھا لگا, بہت شکریہ. تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہوگی, ابھی بیٹھا, جزاک اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.